جادو کی گھنٹی۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ گاؤں میں رہتا۔ وہ روز اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کی بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا جاتا تھا۔ وہ ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا اور اپنی بکریوں پر نظر رکھتا تھا۔ شام کو وہ گھر واپس آ جاتا اور بکریوں کو واپس کر دیتا تھا۔ ان بکریوں کو چروانے کے عوض اس کو کچھ پیسے ملتے تھے۔ وہ ان پیسوں کو گھر لا کر اپنی ماں کو دے دیتا، جس سے اس کی ماں گھر کا خرچہ کرتی اور اپنے بیٹے اور بیٹی کا پیٹ بھرتی۔ وہ اپنی ماں اور بہن کو لے کر بہت پریشان رہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں اور بہن اچھے اچھے کپڑے پہنیں اور اچھا کھانا کھائیں۔ وہ اپنی بہن کو اسکول بھی بھیجنا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ جنگل میں بکریوں کو چرانے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس درخت کے نیچے وہ دوپہر کو بیٹھتا تھا، اس درخت کو ایک لکڑہارا کاٹ رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ اس کو ایک تجویز سوجھی۔ اس نے لکڑہارے کے پاس جا کر اس کو کہنے لگا۔ لڑکا بولا، اس درخت کے اوپر ایک چڑیل رہتی ہے جو اس درخت کو کاٹتا ہے، وہ اس کو کھا جاتی ہے۔ اس لکڑہارے نے جب یہ سنا تو وہ بھاگ گیا۔ اس درخت میں ایک روشنی پیدا ہوئی اور وہ درخت بولا، تم نے بڑی عقل مندی سے مجھے کٹنے سے بچایا ہے۔ میں تمہاری ذہانت سے بہت خوش ہوا، لہٰذا میں تم کو ایک جادو کی گھنٹی دیتا ہوں۔ تم اس گھنٹی کو بجانا اور جو کھانے کو مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ وہ بہت خوش ہوا اور گھنٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس لڑکے نے گھنٹی بجائی اور جو کھانے کی خواہش کی وہ کھانا آ گیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سو گئے۔ اگلی صبح وہ لڑکا بکریوں کو لے کر چلا گیا۔ جب شام کو واپس گھر آیا تو گھر پر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کی ماں اور بہن کھانا کھا کر سو گئی تھی۔ اس کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ بھوکا ہی سو گیا۔ اگلی صبح وہ اٹھا اور گھنٹی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی ماں اور بہن کو بھوک لگی تو وہ دونوں گھنٹی ڈھونڈنے لگی، لیکن ان کو وہ گھنٹی نہ ملی۔ وہ دونوں سارا دن بھوکی رہی اور شام کو بھوکی ہی سو گئی۔ لڑکا جب شام کو واپس گھر آیا تو اس نے گھنٹی بجائی اور اپنی پسند کا کھانا منگوایا اور مزے سے کھانے لگا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو نہیں اٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں اور بہن اٹھ گئی۔ ان دونوں نے جب اس کو کھانا کھاتے دیکھا اور پھر اس کی ماں اور بہن کو اس کے اوپر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کو کہا کہ آپ لوگوں نے بھی کل خود کھانا کھا لیا اور میرے لیے کچھ نہیں رکھا تھا۔ مجھے غصہ آیا اور میں گھنٹی ساتھ لے گیا۔ اس کو اپنی غلطی پر افسوس ہوا اور پھر اس نے گھنٹی بجائی اور ان دونوں کے لیے بھی کھانا منگوایا اور سب نے مل کر پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ آمین۔